میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب اردو۔ میرے پیارے قارئین، آج میں آپ کے لیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک بہت ہی منفرد کیس کی داستان لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ ملک صفدر حیات نے اس کیس کو کس طریقے سے حل کیا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس قسم کی منفرد ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اسی چینل پر ملیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ کوئی شے کہیں بھی رکھ کر بھول جاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ متعلقہ چیز کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے اس تلاش کے بارے میں سوال کرے تو الجھن زدہ معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہیں تو رکھی تھی۔ وہ بھی ایک بھلکڑ عورت تھی، لیکن بڑی منفرد قسم کی۔ وہ اپنے بچے کو کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ جب وہ بچے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر تھک چکی تو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس چلی آئی، اور جب ہی اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے۔ فروری کے آخری ایام میں موسم سرما کا زور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گرمی شروع ہو جاتی ہو۔ فروری کا اختتام اور مارچ کا آغاز بڑا خوشگوار اور رومان پرور ہوتا ہے، اور ان دنوں بھی کچھ ایسا ہی سما تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا معمول کے کام نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے نگاہ اٹھا کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ جناب وہ اپنا نام کبرا بتاتی ہے اور اسی قصبے کی رہنے والی ہے، کانسٹیبل نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ کام کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، وہ اپنا مسئلہ صرف آپ ہی کو بتائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اسے بھیجو میرے پاس۔ وہ سپہر کا وقت تھا، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں شام ہونے والی تھی۔ فضا میں اچھی خاصی ہنکی رچی وسی تھی۔ میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، پتہ نہیں اس عورت کو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو میرے سوا کسی اور کو نہیں بتا سکتی۔ میرے سوچنے کے دوران میں ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ درمیانے قد کی ایک گوری چٹی عورت تھی جس نے گرم چادر میں اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ بھی ایک مخصوص قسم کی بکل میں۔ اسی چہرے کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ نہ صرف گوری چٹی بلکہ دلکش اور خوبصورت بھی ہے۔ اس کے جو حال و خد اور نقش و نگار دکھائی دے رہے تھے، ان میں بلا کی کشش اور رنائی تھی، تاہم اس وقت اس کا حسن و جمال ایک تشویشناک گمبھیرتا میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ وہ میری میز کے سامنے پہنچ کر رکی تو میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر مدد طلب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں کبرا بیوی بتاؤ، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ جی میں اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا؟ مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں الجھن زدہ نظر سے اس کی صورت دیکھتے ہوئے اس کو پوچھا، تم نے اپنا بچہ کھو دیا ہے؟ ایسے ہی سمجھ لیں تھانے دار صاحب۔ اس کی بوجھل آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں یا وہ کہیں کھو گیا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ غمزدہ اور سوگوار حسن اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش و جاذبیت رکھتا ہے۔ اس کی بوجھل آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں یا وہ کہیں کھو گیا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ غمزدہ اور سوگوار حسن اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش و جاذبیت رکھتا ہے۔ بڑے بڑے گال اور موٹی آنکھوں والی کبرا کے چہرے پر بھی کچھ اسی قسم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس نے بچہ کہیں رکھ کر بھول جانے والی جو بات کی تھی، اس نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم اسی قصبے کے رہنے والی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرا گھر ادھر مسجد والی گلی میں ہے۔ میں ان دنوں قصبہ کرم کوٹ کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ 300 گھروں پر مشتمل ایک گنجان آباد قصبہ تھا۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع اس قصبے میں ضروریات زندگی کی تقریباً ہر شے مل جاتی تھی۔ مذکورہ قصبے میں 2 مسجدیں تھیں، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی، لہٰذا میں نے تصدیق کی خاطر پوچھ لیا، تم کون سی مسجد کی بات کر رہی ہو؟ مسجد بلال، اس نے جواب دیا۔ یہ بڑی مسجد تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو تم اکیلی ہی یوں تھانے چلی آئی ہو؟ میرا گھر والا غصے کا بڑا تیز ہے جی، وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اگر پرویز کو پتہ چل گیا کہ میں نے بے پرواہی میں بچہ کہیں گم کر دیا ہے تو وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا، اس لیے میں گھر جانے کی بجائے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی، پھر منت ریز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب آپ جلدی سے میرے بچے کو تلاش کر دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی تمہارا بچہ
کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کرنا میرا پیشہ ورانہ فرض ہے۔ اس میں احسان کرنے والی کوئی بات نہیں، اور جہاں تک تمہارے شوہر پرویز کا تعلق ہے تو اسے یہ بات کسی نہ کسی طرح تو پتہ چل ہی جائے گی، اور اگر وہ واقعی غصے والا ہے تو پھر وہ تم پر برسے گا بھی ضرور۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھ لیا، تمہارا گھر والا کرتا کیا ہے؟ وہ جی تکے کباب بیچتا ہے، اس نے بتایا۔ قصبے کے مین بازار میں اس کی دکان ہے، سب لوگ اسے پیجا کبابیا کہتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا اگر پرویز عرف پیجا کبابیا ہے تو پھر وہ بچے کی گمشدگی پر ضرور کبرا کی تکا بوٹی کر دے گا، لیکن یہ بات میں نے اپنے سامنے بیٹھی ایک پریشان حال ماں سے نہیں کہی۔ اس کی بجائے میں نے کبرا سے پوچھ لیا، اگرچہ تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو کہ اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم نے اپنے بچے کو کہاں کہاں رکھا تھا، اسے کہاں کہاں تلاش کر کے آ رہی ہو، اور مگر پہلے تم مجھے اپنے بچے کا نام تو بتاؤ، عمر بتاؤ۔ اس نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور بولی، میرے بچے کا نام تو جاوید ہے، لیکن پیار سے سب اسے ببلو کہتے ہیں۔ ببلو لگ بھگ 3 سال کا ہے۔ 3 سال کا بچہ؟ میں نے گھور کر کبرا کی طرف دیکھا اور قدرے تیز لہجے میں کہا، تم کیسی ماں ہو جو اتنے کم عمر بچے کو کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا انسان کا بچہ نہ ہو بلکہ عام استعمال کی کوئی شے ہو۔ کبرا سے گفتگو کے دوران میں ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا تھا اور ضروری پوائنٹس نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ دراصل مجھے بھولنے کی بڑی گندی عادت ہے۔ پرویز کو میری اس عادت سے سخت چڑ ہے۔ میں روزانہ کوئی نہ کوئی شے کہیں رکھ کر بھول جاتی ہوں، اور میں کسی شے کی بات نہیں کر رہا کبرا بیوی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیا۔ آج تک میں نے کسی ماں کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ اپنا ننھا منا سا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ تم میری پیشہ ورانہ زندگی میں اس نوعیت کا پہلا اور نرالا کیس لائی ہو۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک ہی بیٹا ہے جی، یہی ببلو، روحانسی آواز میں بولی۔ کبرا کے چہرے کا جتنا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 25 کے قریب ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خوبصورتی نے اس کی عمر کے تخمینے پر 2-3 سال کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ میں نے لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ لیا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال پورے ہونے والے ہیں جی، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، کبرا تم مجھے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کہیں رکھ کر اسے بھول گئی ہو۔ اس نے بڑے گھیر والی جو گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اس کے اندر عجیب و غریب حرکت ہوئی، پھر اس کے ہاتھ پردے سے باہر نکل آئے۔ اس کے ہاتھ بھی بے حد خوبصورت تھے، ہاتھوں میں مجھے 2 تھیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مذکورہ تھیلے میری میز پر رکھ دیے اور گلگیر آواز میں بولی، تھانے دار جی، ان تھیلوں میں وہ سودا وغیرہ ہے جس کے لیے مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے ببلو کو اٹھایا اور قصبے کے مین بازار میں آ گئی۔ پرویز اس وقت گھر پر تھا، وہ دکان کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تکے کباب کا کام عموماً شام میں ہی شروع ہوتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، سب سے پہلے میں جبار سبزی والے کی دکان پر گئی اور وہاں سے سبزی خریدنے کے بعد کریم بخش کریانے والے کی دکان پر گئی۔ گھریلو استعمال کے چند سودے لینے کے بعد میں شوکت علی کی دکان پر پہنچی۔ وہاں سے مجھے ببلو کے پاجاموں کے لیے گرم کپڑا لینا تھا۔ ہر دکان پر میں نے ببلو کو نیچے کھڑا کیا اور سودا خریدنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسے کہاں سے اٹھانا بھول گئی ہوں۔ میں گھر کی طرف جانے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ ببلو میرے ساتھ نہیں، اور اس احساس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی۔ وہ تین گہری گہری سانسیں خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ میں بھاگم بھاگ ان دکانوں کی طرف گئی جہاں سے یہ سودا خریدا تھا۔ میں نے جبار احمد، کریم بخش، شوکت علی سے بھی پوچھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے ببلو کے بارے میں نہیں جانتا۔ بس جی، پھر میں کیا کرتی؟ گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں پرویز کے غصے کو جانتی ہوں، ڈرتے ڈرتے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ خدا کے لیے کسی بھی طرح ہو آپ میرے ببلو کو ڈھونڈ دیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے اس کے تھیلوں کو اپنی طرف کھینچا اور انہیں کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کو یہ عادت سی ہو جاتی ہے کہ جو بھی شے کسی بھی حوالے سے سامنے آ جائے اسے چیک کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی انتہائی متعلقہ تھیلے تھے۔ 5 منٹ کے معائنے سے میں نے یہ بخوبی اندازہ لگا لیا کہ شاپنگ کے حوالے سے کبرا بی بی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ان تھیلوں کے منہ بند کر کے انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے کبرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مزید 15-20 منٹ کے سوال و جواب کے بعد بھی جب گمشدہ بچے تک پہنچنے کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو میں سمجھ گیا کہ اس پریشان حال مصیبت زدہ عورت سے اور کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ لہٰذا میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، کبرا بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں تمہارے بیٹے کو تلاش کرواتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اسے پوچھا، کیا تم لوگوں کے پاس ببلو کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں جی۔
اس نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم جاؤ اپنے گھر، میں کارروائی شروع کرتا ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا، سودے والے تھیلے اٹھائے اور بوجھل قدموں کے ساتھ میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل اسحاق کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جو کبریٰ کی آمد کی اطلاع لے کر میرے پاس آیا تھا۔ جی ملک صاحب، اسحاق آ کر اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلا دی، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ کرم کوڈ ہی کی رہنے والی ہے۔ کیا یوسف تھانے میں ہی موجود ہے؟ یوسف کانسٹیبل کا تعلق اسی قصبے سے تھا، اگر اس نے کبریٰ کو دیکھا تھا تو اس کے بارے میں بہتر طور پر بتا سکتا تھا۔ کانسٹیبل اسحاق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی ملک صاحب، وہ ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیجو، میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ اس بات کی اہمیت زیادہ نہیں تھی کہ میرے تھانے کے عملے میں سے کوئی کبریٰ کو جانتا تھا یا نہیں۔ میں دراصل کسی جانکار کو اس تفتیشی کارروائی کا حصہ بنانا چاہتا تھا تاکہ گمشدہ بچے کو جلد اور بآسانی بازیاب کر کے اس کی تڑپتی اور سسکتی ماں تک پہنچایا جا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل یوسف میرے سامنے کھڑا تھا۔ یوسف، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی ایک عورت مجھ سے مل کر گئی ہے، وہ جس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جی ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں وہی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا، نہیں جناب، وہ اسی قصبے میں ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتی ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کرم کوٹ کے ایک ایک بندے کو جانتے ہوگے۔ نہ صرف ایک ایک بندے کو بلکہ ایک ایک بندی کو بھی جانتا ہوں ملک صاحب، اس نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بتایا۔ لیکن آپ جس چادر پوش عورت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ چہرہ میرے لیے بالکل نیا ہے، میں نے اسے پہلے اس قصبے میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اسے پوچھنے لگا، ملک صاحب یہ عورت کون تھی؟ آپ اتنی تشویش سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس کے کسی سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے پوچھ لیا، یوسف، کیا تم وہ پیجا کبابیہ کو جانتے ہو؟ پیجا کبابیہ کو کون نہیں جانتا جناب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ ادھر مین بازار میں اس کی تکہ کباب اور بوٹی وغیرہ کی دکان ہے۔ وہ ہاں، وہ اس طرح چونکا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، یہ پیجا کبابیہ ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتا ہے۔ کیا پیجا کبابیہ نے اس عورت کے ساتھ؟ یوسف نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو پیجا کی بیوی کبریٰ تھی۔ جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جلدی سے میری بات کاٹ کر بولا، یہ عورت ہرگز پیجا کی گھر والی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبریٰ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ یوسف کے وشگاف ترویدی الفاظ نے میرے ذہن میں پہلے سے موجود تشویش کو کئی گنا بڑھا دیا، تاہم خود کو معتدل رکھتے ہوئے میں نے کہا، ٹکر تو واقعی بہت بڑا بلکہ بہت خطرناک ہے۔ کبریٰ بتا رہی تھی کہ اس کا 3 سالہ بیٹا ببلو کہیں گم ہو گیا۔ وہ ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئی تھی۔ یوسف چند لمحات تک بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پیجا اور کبریٰ کا ایک 3 سالہ بیٹا جاوید بھی ہے، جسے سب پیار سے ببلو کہتے ہیں، لیکن میں یہ ہرگز ماننے کو تیار نہیں کہ جو عورت ابھی آپ سے مل کر گئی ہے کہ وہ کبریٰ ہے۔ کبریٰ کا قد تو اس سے بہت کم ہے اور وہ دبلی پتلی بھی ہے، پھر اس کی رنگت بھی گندمی ہے، جبکہ اس عورت کا رنگ تو بالکل صاف تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبریٰ خود کو یوں چادر میں لپاٹ کر نہیں رکھتی، وہ پردہ کرتی ہے، لیکن اس طرح مشکوک انداز میں نہیں۔ اور جہاں تک ببلو کی گمشدگی کا تعلق ہے تو اس کی تصدیق پیجا سے کی جا سکتی ہے۔ یوسف، تم نے اس معاملے کو اور بھی الجھا دیا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، ASI بشارت ہے تھانے میں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ ASI صاحب کو تو آپ نے ہی بھیجا تھا نا؟ یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، ASI بشارت میرے ہی کام سے بس اسٹینڈ کی طرف گیا تھا، لیکن اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال، میں نے کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے تہمکانہ انداز میں کہا، یوسف، تمہاری تجویز میرے دل کو لگ رہی ہے، مجھے اس سلسلے میں ببلو کے باپ پیجا کبابیہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ تم ابھی مین بازار کی طرف جاؤ اور پیجا کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہنے گیا تو ہنے آیا جناب، اور اس ہنے آنے جانے سے پہلے حوالدار سلطان کو میرے کمرے میں بھیج دینا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اور یوسف اچھا جناب کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ یوسف سے ہونے والی بات چیت نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوسف کا خاندان پچھلی 3 پیڑھیوں سے قصبہ کرم کوٹ میں رہ رہا تھا اور مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے ابھی لگ بھگ 1 سال ہوا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اس قصبے اور وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتا اور پہچانتا تھا۔ اگر وہ بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا تھا کہ مجھ سے مل کر جانے والی گوری چٹی چادر پوش عورت پیجا کبابیہ کی گھر والی کبریٰ نہیں تھی،
تو پھر یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ مبینہ کبریٰ نامی وہ خوبصورت اور دلکش عورت مجھے اپنے 3 سالہ ببلو کی گمشدگی کی جو کہانی سنا کر گئی تھی، اس نے پہلے ہی میرے ذہن کو الجھا کر رکھا تھا، اور اوپر سے یہ انکشاف کہ وہ کبریٰ تھی ہی نہیں، معاملے کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ کرا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ یہ مشکوک چادر پوش عورت کسی خاص مقصد کے تحت میرے پاس آئی تھی، اور وہ مقصد یقیناً اچھا اور نیک نہیں ہو سکتا تھا۔ حوالدار سلطان میرے پاس آیا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی میری بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یوسف کے دعوے کی روشنی میں یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی کہ اس چادر پوش عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، یا وہ اپنا بچہ کسی دکان پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس کے منہ سے بچہ رکھ کر بھولنے والی بات نے مجھے اسی وقت شک میں ڈال دیا تھا، اور اب تو یہ شک یقین میں بدلتا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، سلطان، تم ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر مین بازار کی طرف جاؤ، اور میں نے جن 3 دکانداروں کے بارے میں بتایا ہے ان سے جا کر بچے کے حوالے سے پوچھ گچھ کرو، اور اگر ان میں سے کسی پر تمہیں شک پڑے تو اسے پکڑ کر تھانے لے آنا، باقی کی پوچھ تاچھ ادھر ہی کر لیں گے۔ میں نے یوسف کو پیجا کبابیہ کی طرف دوڑایا، لیکن تم میں سے کچھ لینا دینا نہیں، تم صرف اتنا ہی کرو گے جو میں نے کہا ہے، اور جلد ہی واپس بھی آؤ گے۔ ہو سکتا ہے بعد میں مجھے بھی نکلنا پڑے۔ اس صورت میں تمہارا تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے تھانے کی حوالات میں اس وقت کتنا اہم بندہ بند ہے۔ جی ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ بوٹا سنگھ کو ہم نے بڑی مشکل سے گرفتار کیا ہے، آپ اسے 1 آدھ روز میں عدالت کے حوالے کرنے والے ہیں۔ بوٹا سنگھ ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ یا تو ہندو ہوگا یا پھر کوئی سردار جی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بوٹا سنگھ کا اصل نام صرف بوٹا تھا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ سنگھ محض اس لیے لگا رکھا تھا کہ اس کے نام کی ہیبت اور دہشت قائم ہو جائے۔ وہ بنیادی طور پر ایک مسلمان ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے کرتوت مسلمانوں والے نہیں تھے، وہ ایک دہشت ناک ڈاکو تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس نے کرم کوٹ اور ارد گرد کے گاؤں میں بڑی اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے چند روز پہلے بڑی کوشش کے بعد اسے مزا سانگلا کے نزدیکی جنگل سے گرفتار کیا تھا۔ اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر میری کسٹڈی میں تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے مطابق مجھے پرسوں ایک مضبوط چالان کے ساتھ اسے حوالہ عدالت کرنا تھا۔ میں نے اس کے خلاف ایسی رپورٹ تیار کی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے عدالت سے سیدھا جیل جاتا۔ میری اس کامیابی پر ایس پی علاقہ اشفاق گھمن صاحب نے میری بڑی تعریف کی تھی۔ میں نے حوالدار سلطان کو ضروری ہدایات کے ساتھ روانہ کر دیا، اور ایک مرتبہ پھر اس چادر پوش پر اسرار عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو بقول خود اپنا 3 سالہ ببلو کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل یوسف کو مین بازار کی جانب اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ پرویز عرف پیجا کبابیہ کو پکڑ لائے، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 افراد تھے، ایک مرد اور دوسری عورت۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ASI بشارت کے ساتھ موجودہ صورتحال پر اپنا تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ بشارت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے یوسف کی طرف دیکھا تو وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب مین بازار کی طرف جائیں تو راستے میں پیجا کبابیہ کا گھر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا پہلے پیجا کی گھر والی سے مل لوں تاکہ پتہ تو چلے یہ ہر بچے والا معاملہ کیا ہے۔ بس جی کبریٰ نے جیسے ہی بچے کی گمشدگی کا سنا یہ تو پریشان ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ ہی پیجا کی دکان تک پہنچی، اور پھر میں ان دونوں کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ دبلا پتلا، دراز قامت، گھنگریالے بالوں والا کمزور سا مرد پیجا اور اس کے ہمراہ آنے والی عورت اصلی کبریٰ تھی۔ یوسف نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کبریٰ ایک پستہ قامت اور دھان پان سی عورت تھی جس کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ وہ اس کبریٰ سے انتہائی مختلف تھی جو مجھ سے مل کر اپنی پتا سنا کر گئی تھی۔ میں چند لمحات تک ان دونوں میاں بیوی کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں وہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ یوسف نے اپنی بات کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جب کبریٰ کو پتہ چلا کہ کوئی عورت کبریٰ بن کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئی تھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسی حوالے سے اسے پوچھ لیا، ہاں کبریٰ تم کیوں پریشان ہو گئی تھیں؟ کیا تمہارا ببلو واقعی گم ہو گیا؟ اللہ نہ کرے جی کہ میرے ببلو کو کچھ ہو، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں تو اس لیے فکر مند ہو گئی تھی کہ جب آپ کا بندہ میرے پاس پہنچا کہ ببلو گھر میں نہیں تھا، وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل کود رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے دوڑی اور جب وہ مجھے نظر آ گیا تو میں نے سکھ کی سانس لی۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا بچہ گم نہیں ہوا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جی بالکل نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اور تمہیں چیزیں ادھر ادھر رکھ کر بھولنے کی بھی عادت نہیں ہے؟ ہیں جی بھولنے کی عادت تو ہے مجھے، وہ تصدیقی انداز میں بولی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے بچے کو کہیں رکھ کر بھول جاؤں۔ اب ایسی بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی جناب۔ میں نے بھولنے کی عادت کے حوالے سے اس لیے سوال کیا تھا کہ پتہ چل سکے وہ پراسرار چادر پوش عورت کبریٰ سے کتنی قریب تھی یا کبریٰ کے بارے میں کتنی گہرائی تک جانتی تھی۔ کبریٰ کے جواب سے یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ پراسرار عورت نے
کبرا کا رول ادا کرنے کے لیے اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کی تھیں اور یہ ایک خطرناک بات تھی۔ میں نے کبرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا آج سپہر میں تم مین بازار میں سودا وغیرہ خریدنے گئی تھی؟